نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد والفجر قسم ہے فجر کی ولیال عشر اور 10 راتوں کی والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ جانے لگے حل فی ذالک قسم لذی حجر کیا اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے الم تر کیف فعل ربک بعاد کیا دیکھا نہیں تو نے کہ کس طرح کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ ارم ذات العماد ارم ستونوں والے التی لم یخلق مثلها فی البلاد وہ کہ نہ پیدا کیے گئے ان جیسے شہروں میں وثمود الذین جابوا الصخر بالواد اور سمود جنہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں وفرعون ذی الاوتاد اور فرعون میخوں والا الذین طغوا فی البلاد جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں فاکثروا فیہا الفساد پس زیادہ کیا ان میں فساد فصب علیہم ربک پس برسایا ان پر تیرے رب نے صوت عذاب کوڑا عذاب کا ان ربک لبالمرصاد بے شک تیرا رب طاق میں ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الفجر کی ابتدائی 14 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں سورۃ الغاشیہ مکمل ہوئی۔ سورۃ الغاشیہ میں قیامت کا بیان تھا اور قیامت کے حالات تھے۔ سورۃ الفجر میں بھی قیامت پر شواہد ہیں اور دنیاوی عذاب اور دنیا میں اللہ کی پکڑ کے نمونے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند قسمیں بطور گواہی اور شواہد کے پیش کی گئی جن میں خاص اوقات اور بابرکت مواقع کا ذکر ہے۔ فرمایا فجر کا وقت گواہ ہے، فجر کے وقت کی قسم یعنی فجر کا وقت گواہ ہے۔ فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ بعض مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یوم عرفہ کی فجر مراد ہے،
جب سارے لوگ منا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں اور پھر ایک کھلے میدان میں رب کے سامنے آہوزاریاں کرتے ہیں اور اپنے اپنے گناہوں پر روتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، تو وہ کیسی خوبصورت فجر ہے جب سارے لوگ آج توبہ کی نیت سے اور اپنے اللہ سے معافی مانگنے کی نیت سے اور ساری دنیا کے مقاصد کو پیچھے چھوڑ کر صرف ایک ہی مشن بنا کر گھر سے نکلتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو یہ کتنا مبارک وقت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ فجر سے مراد ہر صبح مراد ہے، ہر فجر، ہر روز فجر کا جو وقت ہے یہ کتنا مبارک وقت ہے، کتنا پیارا وقت ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت کا بھی وقت ہے کہ رات والے فرشتے جانے لگے ہیں اور صبح والے فرشتے آ گئے ہیں اور ہم فجر کی نماز میں ہیں اور یہ دونوں فرشتے ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں، ادھر سے سورج بھی نکلنے والا ہے اور روشنی بھی پھوٹ رہی ہے اور ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو کتنا یہ پیارا وقت ہے، سب کہو سبحان اللہ۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتیں وہ گواہ ہیں، 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد بھی 2 قول مشہور، 2 قول ہی ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 10 راتیں جن میں لیلۃ القدر بھی ہے اور جو بڑی مبارک اور عجیب اللہ کی رحمتیں لے کر آتی ہیں، اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ اور دوسری 10 راتیں یہ ذوالحجہ کی ہیں جو ابھی جاری ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں یہ بڑی مبارک اور بڑی ہی رحمتوں والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقی دنوں کے اعمال ان 10 دنوں کے اعمال کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتکبیر والتہلیل، ان میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ تو یہ بڑے مبارک دن ہیں، چونکہ یہ جو 10 دن ہیں اور 10 سات راتیں بھی ہیں، ان میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو باقی دنوں میں نہیں ہو سکتے۔ مثلا حجاج کرام جو فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، سال پورے میں اس کا موقع نہیں آتا، انہی دنوں میں آتا ہے۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور وہ انہی دنوں میں ادا ہوتا ہے، تو کتنا مبارک یہ مہینہ اور کتنے مبارک یہ ایام ہے جن میں فریضہ حج ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ذکر کی بات تو میں نے کر دی، صدقہ خیرات انسان کو تو پورا سال کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں اور ان راتوں میں جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اس کا اجر باقی دنوں کی بنسبت زیادہ ہے، کیونکہ ان دنوں کی افضلیت اور ان دنوں کا مقام اور ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور خریدنا، پھر اس کو چارہ ڈالنا، پھر اس کو پانی پلانا، پھر اس کی او بھگت کرنا، یہ ساری نیکیاں دن قیامت کے ترازو میں تولی جائیں گی، تو یہ عمل جو ہے ان دنوں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ان دنوں میں راتوں کے وقت جانوروں کی آوازیں اور گھروں کے اندر وہ ان کا خیال کرنا، یہ سارے نیک اعمال ان دنوں میں کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ارشاد فرمایا فجر کی قسم، یعنی فجر گواہ ہے اور 10 راتوں کی قسم، 10 راتیں گواہ ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ جفت اور طاق سے بھی مراد ایک قول کے مطابق تو نمازیں ہیں کہ بعض نمازیں جفت ہیں، جیسے فرض ہے، سنتیں، اور وطر کیا ہے؟ طاق ہے۔ یہ وتر اور وطر دونوں کا معنی طاق ہوتا ہے۔ وطر بھی جو ہے وہ بھی طاق، ان اللہ وطر یحب الوطر، بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے اور وہ طاق کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کو طاق ہی پسند ہے، اس لیے
آپ دیکھ لیجئے کہ اکثر اذکار جو احادیث میں آئے ہیں وہ طاق آئے ہیں، مثلا 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ 33 کا عدد طاق ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور کبھی ایک حدیث میں تو 33 مرتبہ اللہ اکبر ہے، اور ایک لا الہ الا اللہ وہ الگ ہو گیا، بہرحال 34 مرتبہ اللہ اکبر بھی ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ طاق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طاق پسند ہے۔ رکوع اور سجدے کی تسبیحات دیکھیں، یہ بھی طاق دفعہ پڑھنی چاہیے، 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں یا 7 دفعہ پڑھیں، تو طاق اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو نماز کی رکعتیں یا ذکر اذکار کے کلمات کوئی جفت ہیں اور کوئی طاق ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ مخلوق ساری جفت ہے اور اللہ طاق ہے۔ والشفع والوتر، شف سے مراد مخلوق، وتر سے مراد بار الہی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم اذا یسر، جب وہ جانے لگے، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ کتنا مبارک وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے صدا لگا رہے ہوتے ہیں، اے لوگو تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کرنے آ گیا ہوں۔ تو یہ کتنا مبارک وقت ہے۔ تو یہ 4 مبارک اوقات کی قسم یعنی گواہی پیش کی۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 10 راتیں، نمبر 3 جفت طاق، اور نمبر 4 رات کا آخری وقت اور آخری حصہ۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم ہے، کیا اس میں گواہی ہے عقل والوں کے لیے؟ بھئی عقل والوں کو ان اوقات میں کوئی بات سمجھ میں آئی کہ ان اوقات میں اللہ کو کیسے منانا چاہیے؟ کیا عقل والوں نے غور کیا ان اوقات میں کیا بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ مبارک وقت دے رہا ہے اسی لیے دے رہا ہے نا کہ اس اللہ کو راضی کیا جائے، تاکہ کل دن قیامت کے جب اس کے سامنے پیش ہو تو شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک اوقات یاد دلانے کے بعد اب آگے غفلت اور اللہ کے بھلانے اور گناہوں اور کفر میں ڈوبنے والی قوموں پر جو اللہ کی پکڑ آئی اس کے نمونے بیان کیے۔ فرمایا اتنے مبارک اوقات کو اگر تم قیمتی نہیں بناؤ گے تو پھر انجام دیکھو، جیسے پہلے قومیں برباد ہوئی ہیں، کہیں تمہارے اوپر بھی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ اپنے پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ارم جو ستونوں والے تھے۔ یہ ارم قوم عاد کا لقب ہے یا شاید ان کے کسی بڑے کا نام ہے، اسی وجہ سے یہ نام مشہور ہو گیا۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، کسی بھی قبیلے خاندان کے کسی بڑے فرد کے نام پر اس قبیلے کا نام مشہور ہو جاتا ہے۔ ذات العماد، ستونوں والے، اس سے 2 معنی مراد ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کی تعمیرات، ستون اور تعمیرات اور خیمے لگانا، یہ ان کو بڑی مہارت تھی۔ دوسرا چونکہ ان کے قد بڑے لمبے تھے جیسے ستون ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لمبے قدوں کی طرف اشارہ ہے کہ بڑے ستونوں کی طرح ان کے لمبے لمبے قد تھے، لیکن نام و نشان مٹ گیا ان کا۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ قوم عاد وہ تھی کہ ان جیسے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ او لمبے تڑنگے ماشاءاللہ ڈیل ڈول والے، کہ ایسے قد کاٹ والے اور دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے، لیکن جب کفر کیا نیست و نابود ہو گئے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے چٹانوں کو تراشا وادیوں میں، پتھروں کو تراشا وادیوں میں، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنائے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کیلوں والا، میخوں والا، کیلوں والا۔ اس کی بھی 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ فرعون ظلم جب کسی پر کرتا تو اس کے جسم میں کیلے ٹھوکتا تھا، یہ ظالم، سزا دینی ہو نا، جسم میں کیلے ٹھوکو اور اس طرح اذیت پہنچاؤ۔ اور دوسرا مضبوط حکومت والا، دیکھو کوئی بھی چیز ہے جب اس میں کیل ٹھوک دی جائے وہ مضبوط ہو جاتی ہے،
یہ الماری ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ بینر لگا ہے، جب کیلیں لگ گئی ہیں تو پکا ہو گیا، ویسے تو ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ تو اس سے مراد پختگی ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ جس کی بڑی پکی حکومت تھی، اپنی حکومت پہ بڑا ناز تھا، میری بڑی پکی حکومت۔ کہاں گئی پکی حکومت؟ کہاں گئی پختہ حکومت؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، دنیا میں زمین میں بغاوت کی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر انہوں نے زمین میں فساد زیادہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پس برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسایا اور تباہ و برباد کر دیا۔ نہ قوم عاد بچی، نہ قوم سمود بچی، نہ کیلوں والا فرعون بچا، نہ کوئی اور باغی بچا، سب تباہ و برباد ہوئے۔ اور اگلی بات سنو، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تاک میں ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ ان پہ عذاب آ گیا تو بس اب بات ختم ہو گئی۔ اب بھی جو اللہ کے باغی ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ غافل ہے، رب اب بھی طاق میں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس قدر اس کا باغی بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے اور ان مبارک اوقات میں خصوصاً اپنے آپ کو راضی کرنے اور اپنی یاد نصیب فرمائے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں کس طرح تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا۔ ارم ذات العماد، ارم کے ساتھ جو ستونوں والے ہیں۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ نہیں پیدا کیے گئے ان جیسے شہروں میں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود جنہوں نے وادیوں میں پتھروں کو تراشا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور کیلوں والا فرعون۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں۔ فاکثروا فیہا الفساد، پس زیادہ کیا ان میں فساد کو۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب طاق میں ہے۔